اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے فرقے ہوں گے ان سب کے چہرے کالے ہوں گے، ان سب کے چہرے کالے ہوں گے۔ یہ قرآن ارے کائی کو ایسا کرا بڑے بھائی؟ تو اب دیکھیے گا، ہم بولیں گے کہ بھائی 20 رکعت پڑھنا ہے تو بازو والے بولیں گے 8 رکعت پڑھنا ہے، کیونکہ ان کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، جو نبی کی جماعت جو کام کرتی ہے ہم اس کے بالکل برعکس کریں گے۔ ہم بولیں گے کہ بھائی فاتحہ دینا ہے، یہ بولیں گے نہیں دینا ہے۔ ہم بولیں گے سلام پڑھنا ہے، یہ بولیں گے نہیں پڑھنا ہے۔ ہم بولیں درگاہ کو جانا ہے، یہ بولیں گے نہیں جانا ہے۔ ہم بولیں گے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے، اللہ کا دیدار کریں گے، یہ بولیں گے خدا کی قسم گئے بھی نہیں، دیدار کرے بھی نہیں۔ ہم بولیں شب معراج مناؤ، یہ بولیں گے نہیں منانا ہے۔ ہم بولیں گے شب برات مناؤ، یہ بولیں گے نہیں منانا ہے۔ ہم بولیں گے نماز میں نبی کا تصور کرو، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ بولیں گے خدا کی قسم مر جانا مگر تصور نبی کا نہیں کرنا۔ ہم بولیں گے روضہ رسول پہ جاؤ، حضور کی طرف چہرہ کرو، وہ تمہارے نبی ہیں، بقید حیات ہیں، تم کو دیکھتے ہیں، تمہاری سنتے ہیں، تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ نہیں بولیں گے اللہ کی قسم کچھ بھی ہو جائے مگر روضہ رسول پہ نہیں جانا، گئے تو چہرہ کر کے دعا نہیں کرنا۔ تو اب ان کی زندگی کا پورا مقصد انہوں نے یہ بنا لیا ہے کہ جو آپ بولیں گے کرنا ہے انہوں بولیں گے نہیں کرنا ہے۔ آپ بولیں گے 11ویں کرو، یہ بولیں گے نہیں کریں گے۔ آپ بولیں گے عروس کرو، یہ بولے نہیں کریں گے۔ آپ بولیں گے نام محمد پہ انگوٹھے چومو، نہیں کریں گے۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب آپ ذرا غور کیجئے گا، جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آخر مقصد کیا ہے، جو بولے کرو تم بولتے نہیں کرے، 3 طلاق بولے نہیں 1 طلاق ہوتی ور رہی، ارے 3 بولے تو انہیں ریجیکٹ ہو جاتی رہے بڑے بھائی، نکل جاتی نکاح سے، نکو رہے بڑے نہیں چھوڑتا ہوں بول رہے ہیں، ہونا ہی بول رہے ہیں۔ 3 بولے تو 1 بول رہے ہیں بھائی۔ ارے ٹوپی پہن رہے بڑے بھائی، سنت ہے بولے نہیں، فرض ہے کیا، نہیں پہنتا ہوں بول رہے ہیں۔ پھر میں بولا یہ داڑھی اتنی بڑی گئی کو چھوڑا بھائی، بولا تو سنت ہے بول رہا، ایلو گمت۔ مطلب کیا ہے؟ ہم بولے 1 مٹھی، انہیں بولے نہیں 12 مٹھی۔ ہم بولے نیچے رہو، بولے نہیں اوپر رہو۔ ہم بولے 1 بار کرو، نہیں 12 بار کرو۔ اب مقصد کو سمجھیے، میں آپ کو پورا خاکہ بتا رہا ہوں، پورا زندگی کا، پوری زندگی کا خاکہ بتا رہا ہوں۔ ارے 1 بیگم کر رہے بڑے بھائی 15,000 روپے میں، 4 کو تو کہاں سے پالتا؟ نہیں 4 کرتا ہوں بول رہا۔ ارے ابے حولے 4 کی اجازت ہے مگر پہلے کھلانے کی بھی استطاعت رہنا نا۔ تیرے خود کے گٹکے کھانے کو تیرے پاس پیسے نہیں ہے، تو بیگم کو کیا کھلاتا رہے حولے؟ آپ مسئلے کو سمجھیے گا۔ 4 کی اجازت شریعت میں اللہ کی قسم ہے مگر کس کو ہے جی؟ جو کھلا سکتا، پال سکتا، رکھ سکتا، سب کے حقوق ادا کر سکتا، اس کے پاس ہے اجازت۔ انہیں بالکل چھینکا، گھٹکے کھایا، اندر پھیپڑے گل گئے، سگریٹا پھوکا، پورے اندر کے پورے کلیجیاں اس کے پورے ہاتھ کو آ گئے۔ انہیں وہ رہا میں اسلام میں 4 نکاح کر دوں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اسلام میں بہت کچھ ہے مگر کرنے کے بھی اوقات ہیں، کب کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، سب۔ ارے ہم بولے بڑے بھائی 1 بکرا 1 آدمی کی طرف سے، بولے تو نہیں 1 لے کے پورے خاندان کی طرف سے۔ آپ مسائل کو سمجھتے چلے جائیے۔ جتنا جو دین رسول اللہ لا کے دیے، جو دین صحابہ سے ملا، جو دین اہل بیت پاک سے ملا، جو دین ائمہ 4 سے ملا، جو دین امام بخاری سے ملا، جو دین امام مسلم سے ملا، انہوں نے اس دین کے اندر پورا خلط ملط کر کے پورے دین کا جنازہ نکال دیا۔ اور سنو مسلمانوں، اے بیجاپور والوں، تم یہ نہ کہنا کہ کل احمد نقشبندی صاحب آئے بس ہنسا کے چلے گئے۔ اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کا کلام سنو، میرے نبی کی بات سنو۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، انہوں نے امام بخاری امام مسلم سے کوٹ کیا، متفق علیہ حدیث کو امام مشکات نے مشکات شریف میں بیان کیا۔ کیا میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یکون فی آخر الزمان، جب آخری زمانہ آئے گا، آخری دور آئے گا، قیامت کا قرب ہوگا تو تم دیکھ لو گے
کیا دیکھو گے؟ یکون فی آخر الزمان الدجالون وکذابون. مصطفیٰ فرماتے ہیں گمراہ کرنے والے، یہاں پہ الدجال واحد نہیں ہے، وہ جو آنے والا دجال ہے اس کا ذکر نہیں ہے. الدجالون جمع کا صیغہ ہے، گمراہ کرنے والے آئیں گے، اور وکذابون جھوٹ بولنے والے آئیں گے. جب آخری زمانہ آئے گا الدجالون وکذابون، تم دیکھ لو گے کچھ دجال پیدا ہوں گے، کچھ جھوٹے پیدا ہوں گے. دجال سے مراد گمراہ کرنے والے، تمہارے عقیدوں کو بگاڑنے والے، تمہارے ایمان کے ساتھ کھیلنے والے، تمہارے دین میں فتنے پیدا کرنے والے. اور سنو آگے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میری امت سن لے، جب وہ تم کو گمراہ کرنے آئیں گے، وہ دجال تمہارے بیچ آئیں گے، وہ جھوٹ بولنے والے آئیں گے، وہ کذاب تمہارے بیچ میں آئیں گے، تو سنو وہ کوئی اور دین کی کتاب لے کر نہیں آئیں گے، وہ کوئی انگلش اخبار لے کر نہیں آئیں گے، وہ کوئی اردو میگزین لے کر نہیں آئیں گے، وہ کوئی اور مذہب کی کتاب لے کر نہیں آئیں گے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں یاتونکم من الاحادیث، وہ میری حدیثوں کو لے کر آئیں گے، وہ میری حدیثوں کو لے کر آئیں گے، وہ میری حدیثوں کو لے کر آئیں گے. میرے مصطفیٰ کا قول ہے قیامت کے قریب وہ تمہارے پاس تم کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کوئی اور مذہب کی کتاب لے کر نہیں، مصطفیٰ کا کلام لے کر آئیں گے، حدیث لے کر آئیں گے. یاتونکم من الاحادیث. اور سنو آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں وہ حدیثیں کیسی ہوں گی؟ لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ ایسی حدیثیں ہوں گی جو نہ کبھی تم نے سنا ہوگا، نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا، نہ تم نے سنا ہوگا، نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا. اب آگے سنو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یفتنونکم ولا یضلونکم، تم ان کے فتنوں میں بھی مت پڑنا، ان کی گمراہیوں میں بھی مت پھنسنا، وہ تمہارے بیچ فتنے مچانے آئیں گے. اب آؤ، اب میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک بکرا بقرعید کے موقع پر ایک آدمی کی طرف سے قربانی دی جاتی ہے. تم لوگ اتنا گھور کے دیکھو تو میں ڈر جاتا ہوں. دیکھو ٹائم کم ہے، آئی پی ایل کھیلنا ہے. بادشاہ ذرا پانی بھی دے دیجیے ساتھ میں. اور ان لوگ ساتھ نہیں دے رہے تو مجھے پانی پینا پڑ رہا ہے. اب سنو، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں پہلے پوچھ چکا ہوں. حق بات پر حدیث سنانے کی اجازت، حق بات پر قرآن سنانے کی اجازت میں نے آپ سے لی ہے. اب آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولیے، یا جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں جن کی عمریں 50 سال 40 سال 60 سال 70 سال ہے، میری ماں میری بہنوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں، حق اور ایمان سے بتاؤ، کیا تم نے کبھی سنا تھا کہ ایک بکرے کے علاوہ، ایک بکرا ایک آدمی کے علاوہ 4 آدمی کی طرف سے دیا جا سکتا ہے؟ یہ تو اتنے ٹھنڈے باتیں نکو کرو، نہیں تو میں اکیلا ہو جاتا ہوں، تم لوگ الگ ہو جاتے، مسئلہ پورا ٹیڑھا ہو جاتا. صحیح صحیح بولو، سنا تھے؟ پورے مل کے بولو. کبھی تم اپنے اتنے بڑے بزرگ آئے کبھی سنے تھے 8 رکعت؟ کبھی آپ سنے تھے کہ 3 طلاق بولے تو ایک ہی چھوٹی؟ اچھا ان لوگ یہ مسئلے لا رہے ہیں کہاں سے؟ حدیث سے. کہاں سے لا رہے ہیں؟ حضور کیا بول رہے ہیں؟ لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ ایسی حدیثیں لائیں گے جو کبھی نہ تم نے سنا ہوگا، نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا. ایسی حدیثیں لائیں گے، لا کے امت کے اندر یہ مسائل پیش کریں گے، ایسے مسائل پیش کریں گے. اب دیکھو ایک مسئلہ اور عرض کر دیتا ہوں. سینے پہ ہاتھ باندھ رہے ہیں، رائٹ؟ کہاں سے لائے؟ حدیث میں ہے. پھر یہ حدیث امام اعظم کو کہیں کو نہیں ملی، امام شافعی کو کہیں کو نہیں ملی، امام حنبل کو کہیں کو نہیں ملی، امام مالک کو کہیں کو نہیں ملی. پورے چاروں ائمہ اور چاروں ائمہ کے ماننے والے 1400 سال سے سب نیچے ہے.
اوپر گئیچ نہیں. خود امام بخاری لائے انہوں بھی اوپر گئیچ نہیں. کیا کہہ رہے ہیں مصطفیٰ؟ میرے نبی کے علم غیب پہ قربان جاؤ. میرا نبی جانتا تھا قیامت کے قریب ایک دور آئے گا میری امت کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے کسی فلم سٹار کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی سیاستدان کی ضرورت نہیں پڑے گی. میری امت کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے کسی لاٹری کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی گھوڑے بھگانے والوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, ڈسکوس اور پب کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرے امت کا ایمان بگاڑنے کے لیے میرے امت کے بیچ میں ایسی حدیثوں کو لایا جائے گا جو نہ کبھی تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا. آج یہی دور آ گیا مسلمانوں. آؤ نا بھائی, پھر بتاؤ نا. آپ سینے پہ ہاتھ باندھ رہے, میرا آپ سے چیلنج ہے, آپ بتا دو میرے بھائی, آج سے 100 سال پہلے 150 سال پہلے کا وقت چھوڑ کے اس سے پہلے سینے پہ ہاتھ کون باندھتا تھا؟ مجھے لا کر دو. میں اس ذات کا تعارف چاہتا ہوں. لاؤ امام بخاری کے دور میں کون تھا, لاؤ امام مسلم کے دور میں کون تھا, لاؤ غوث اعظم کے دور میں کون تھا, لاؤ بندہ نواز کے دور میں کون تھا, لاؤ ہاشم پیر دستگیر کے دور میں کون تھا, لاؤ آج سے 150 سال پہلے ہاتھ سینے پہ ہاتھ باندھنے والا کون تھا. اللہ کی قسم پوری زمین کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان تھے, ایک نہیں دو نہیں, کئی ملکوں میں مسلمان تھے, مگر اس حدیث پر عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا. مگر جب سے یہ عمل شروع ہوا امت فتنوں میں پڑ گئی, امت اختلافات میں پڑ گئی, امت انتشار میں پڑ گئی. اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں لا یفتنونکم ولا یضلونکم, اے میری امت سن لو, تم ان کے فتنوں میں بھی مت پڑنا, ان کی گمراہی میں بھی مت پھنسنا. اللہ کا واسطہ سمجھو مسلمانوں, دین سمجھداری کا نام ہے. یہ کوئی پہلوان, یہ کوئی اکھاڑے کے دونوں پہلوانوں کی بات نہیں ہے, یہ کوئی ہلڑ بازی نہیں ہے, یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے, یہ کوئی شرارتیں نہیں ہیں, یہ کوئی جو ہے جوا نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے چلاؤ دیکھ لیتے ہیں, تم اچھا بیان کرتے ہو یہ ہم اچھا بیان کرتے ہیں. ظالموں, یہ شرائط کی بات نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کا دین ہے, یہ خدا کا دین ہے. اور اس دین کو کم عقلی سے نہیں سمجھا جاتا, ان دین کو مصطفیٰ کا غلام بن کے سمجھا جاتا ہے, عاشق رسول بن کے سمجھا جاتا ہے, غوث و خواجہ کا دیوانہ بن کے سمجھا جاتا ہے. مسائل کو سمجھو مسلمانوں. پیارے دوستو, اب میں تو آپ کو حدیث دے دیا, اب آپ غور کرتے چلے جاؤ. جتنے بوڑھے حضرات ہیں سب غور کرو, جتنے 40-50 سال کے سب غور کرو, جتنے 25 کی سب غور کرو. ارے یہ حدیث ملی ہی نہیں تھی. 1400 سال سے ہمارے بزرگ ہمارے کو یہ طریقہ بتائے, مسجد کو جاؤ تو ٹوپی پہن کے جاؤ. سنت کیا ہے, حد تو یہ ہے, یہ ٹوپی خالی مسجد میں پہننا نہیں ہے, مارکیٹ میں بھی پہننا ہے, ولیمے کے دن بھی پہننا ہے. ہاں, ارے حد تو یہ ہے بیت الخلا گئے تو بیت الخلا میں بھی پہننا ہے. بیت الخلا والے تو معلوم نا, سبحان اللہ, شریف لوگ ہیں. بیت الخلا میں بھی ٹوپی پہننا ہے. حتیٰ کہ ہمارے بزرگاں اس سنت کا اتنا اہتمام سکھائے, اگر کسی وجہ سے بغیر یاد رکھے بیت الخلا میں بغیر ٹوپی کے چلے گئے, یاد نہیں تھا چلے گئے, تو فرماتے شرٹ اٹھا کے سر پہ رکھ لو, کیونکہ بغیر ٹوپی بیت الخلا میں جانے کے کئی وعیدیں اور کئی حکایات ہمارے بزرگوں نے بیان کی کہ اس کی یہ نقصانات ہیں. بیت الخلا جیسی چیز میں بغیر ٹوپی کے جانے کی اجازت نہیں ہے. اب لوگ کہاں چلے جا رہے ہیں, آپ غور کرو. اب اللہ کے سامنے, اللہ کے گھر میں بغیر ٹوپی کے آ جا رہے ہیں بھائی. ارے کئی کو ایسا کرا بڑے بھائی, پورے صحابہ جنگوں میں ٹوپی پہن کے جنگا کرے بھائی, بغیر ٹوپی کے جنگ بھی نہیں کرے. اور لگا جسموں پہ زخمہ پڑے ہوئے 6-6, 8-8, 10-10, 25-25, 50-50, 70-70 زخم ہے. اس وقت بھی نماز کا وقت آ گیا تو تب بھی ٹوپی کے بغیر نماز. اب پھر یہ کہاں سے لا رہے میرے بڑے بھائی, یہ کون سا دین ہے میرے بڑے بھائی؟
مسلمان کی پہچان ہے ٹوپی، داڑھی، سرما، مسواک، کرتا پیجامہ، یہ اسلامی لباس، یہ مسلمان کی پہچان ہے. اور آپ ہر چیز سے اختلاف کریں گے، ہر چیز سے آپ اختلاف کریں گے، یہ کرو یہ نہیں کرنا، یہ کرو یہ نہیں کرنا، یہ کرو یہ نہیں کرنا. ہم بولے ارے بھائی جینٹس اور لیڈیز میں فرق ہے رے بڑے بھائی. ان لوگاں برقع پہنتے، ہم لوگاں نہیں پہنتے. ان لوگاں چوٹیاں رکھتے، ہم لوگاں نہیں رکھتے. ہمارا کو نہیں آتی کیا چوٹی؟ بولو جی، بیجاپور والوں کو نہیں آتی مگر نہیں رکھتے. اتنے لوگ ایک تو بھی چوٹی ڈالنے کے بیٹھے ہوا ہے. کیا مطلب؟ جینٹس کا طریقہ الگ ہے، لیڈیز کا طریقہ. اب لوگ بول رہے ہیں لیڈیز جینٹس کے جیسی پڑھو گا تو نماز، یہ لوگ مت. ارے ڈیفرنسز رہن دو رے بڑے بھائی، نکولا اور ان کو جگہ رہن دو رے بڑے بھائی. ان لوگ بھی اگر جینٹس کے جیسے شروع ہو جائیں گے تو مسئلے پورے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. نکو آپ مسائل کو سمجھے میرے بھائی. میں آپ کو اپنے لہجے میں سمجھا رہا ہوں مگر اللہ کی قسم میں آپ کو بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. اب آؤ چلو چلتے ہیں قرآن کی طرف. اب آپ حدیث سمجھے ذرا، قرآن کی طرف چلیے. میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. بروز محشر. کب؟ ذرا بولو نا جی. یہ ادھر والے پورے بغیر ٹوپیوں کو بیٹھے، تھوڑی حیبت ہو رہی میرے کو. ذرا تم بھی بول دو آج ایک دن. اب اس میں تو ٹینشن نہیں ہے نا بھئی، یہ سنی وہابی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو قرآن ہے. قرآن کے ٹینشن میں، قرآن کے تلاوت میں، ترجمے میں کہے گا ٹینشن، مٹھی کا ٹینشن. بولو بھئی. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. بروز محشر بعض لوگوں کے چہرے نور والے اب یہ سفید ہوں گے. سبحان اللہ. یوم تبیض وجوہ. بعض لوگوں کے چہرے نورانی، چمکدار، روشن ہوں گے. وتسود وجوہ. اور بعض لوگوں کے چہرے کالے، ڈراؤنی، خطرناک ہوں گے. کون بول رہا ہے؟ ارے واہ سبحان اللہ، بڑے شریف لوگ ہیں. کون بول رہا؟ ذرا بولو کون بول رہا؟ اب اللہ فرما دیا، رسول اللہ پہ قرآن اتری. رسول اللہ کے دربار کے مفسر، خاندان نبوت کا عظیم شہزادہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. میں کوئی جامع نظامیہ کے مولوی صاحب یا بریلی کے پیر مولانا صاحب کی تفسیر نہیں سنا رہا ہوں. میں کوئی 14ویں صدی کے پیر صاحب کی تفسیر نہیں سنا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس جس کو رسول اللہ نے ترجمۃ القرآن کا لقب عطا فرمایا ہے، وہ عبداللہ ابن عباس اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہیں. سعودی عرب سے میں حج کر کے واپس ہو رہا تھا، مجھے بطور نذرانہ انہوں نے قرآن شریف دیا، جس میں یہ آیت مبارکہ کا قرآن شریف دیا جو ترجمے والی، تفسیر والی قرآن تھی. میں لیا، آنکھوں سے لگایا، سینے پہ، سر پہ رکھا اور پھر پہلے کھولا، یہ آیت کا ترجمہ دیکھا کہ آخر یہاں کیا کرے. دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمہ کرے اور سعودی عرب سے چھپنے والی قرآن کا جو ترجمہ انہوں نے لکھا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ بروز محشر جن کے چہرے سفید اور ابیض ہوں گے وہ کوئی اور نہیں، وہ اہل سنت والجماعت والے ہوں گے. اور سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اب وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ جن کے چہرے بروز محشر سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، ڈراؤنی ہوں گے، وہ کوئی اور نہیں، اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے فرقے ہوں گے ان سب کے چہرے کالے ہوں گے، ان سب کے چہرے کالے ہوں گے. یہ قرآن بیان کر رہا ہوں، عبداللہ ابن عباس کا ترجمہ جو سعودی عرب سے چھپا ہوا ہے وہ سنا رہا ہوں آپ کو.
کوئی حیدرآباد کا چھپا ہوا ترجمہ نہیں، کسی ہمارے عالم صاحب کا چھپا ہوا نہیں،